بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت تنگ تھی اس انسان سے، اپنی قسمت پہ رویا کرتی تھی، ہر وقت خود کو اذیت دیتے رہنا میرے سینے میں ایک آگ جلا کرتی تھی۔ بھلا میرے ساتھ ہی کیوں آخر یہ سب ہوا؟ وہ نہ کوئی کام کرتا تھا، نہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نبھاتا تھا۔ میں اس سے بیزار ہو چکی تھی۔ کہنے کو وہ میرا شوہر تھا، لیکن بس باتوں کی حد تک۔ سارا دن بازار میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا، کبھی تاش کھیل رہا ہوتا تو کبھی گپ شپ لگاتا رہتا۔ میں اسے جب بھی کوئی کام کرنے کا کہتی تو بس اتنا کہتا، تم کو کھانے کے لیے مل رہا ہے نا، پھر کیا تکلیف ہے تم کو؟ میں اسے سمجھاتی، زندگی میں اور بھی بہت سی ضروریات ہیں، صرف کھانا پینا ہی نہیں۔ ہمارے اب 2 بچے ہو چکے ہیں، یہ کل کو اسکول بھی جائیں گے، ان کے اخراجات ہوں گے، کون کرے گا پورے؟ وہ مسکرانے لگتا، وقت آئے گا دیکھا جائے گا، تم ابھی سے فکر نہ کرو۔ میں اپنی دوستوں کو دیکھتی تھی، ان کے شوہر نئی موٹر سائیکل، کبھی نیا موبائل، کبھی باہر ڈنر کے لیے جا رہے ہوتے تو کبھی گھر میں کوئی پارٹی کر لیتے، اور ایک میں تھی، 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے مل رہی تھی۔ کبھی جو کچھ پیسے مانگ لوں تو رونا دھونا شروع ہو جاتا۔ میں بہت تنگ تھی، دل چاہتا تھا بچوں کو لے کر خودکشی کر لوں، لیکن کیسے کر سکتی تھی؟ بچوں کی طرف دیکھتی، خاموش ہو جاتی، میں اس سے دور ہونے لگی۔ دل چاہتا تھا اس سے کہیں دور چلی جاؤں۔ جانتے ہو کیوں فارس؟ وہ خود کو سجا سوار کر بھی نہیں رکھتا تھا، اس سے سگریٹ نسوار کی بدبو سی آتی تھی، اور مجھے اس بدبو سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں اسے سب چھوڑنے کا کہتی تو میری بات کو جھٹلا دیتا۔ وہ گھر آتا، مجھ سے کھانا مانگتا، میں صاف انکار کر دیتی، کھانا نہیں بنایا، تھوڑا سا بناتی، بچوں کو اور خود کھا لیتی۔ وہ شاید جانتا تھا میں یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہوں۔ میرے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا، اس سے جھگڑنے لگتی، اسے تانے دیتی، اسے بے عزت کرتی۔ وہ میری طرف دیکھتا، پھر گالی دے کر کہتا، بکواس کرتی رہو، تمہاری عادت ہو چکی ہے۔ جب وہ چلا جاتا میں رونے لگتی، اللہ سے ہزاروں شکوے کرتی، آخر میں ہی کیوں اس جہنم کی حقدار ٹھہری؟ میں تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ مجھے کبھی امی کے گھر جانا ہوتا تو اس سے پیسے مانگتی، ہزاروں باتیں سناتا، پھر آخر 1000-2000 نکال کر مجھے دیتا اور کہتا، بہت فضول خرچی ہو گئی ہو تم۔ جب بھی امی کے گھر جانا ہوتا لڑتے جھگڑتے ہی گئی۔ وہاں امی، بہن، بھابھی سب کہتے، پارلر جایا کرو، اپنا خیال رکھا کرو، دیکھو رنگ کتنا پیلا پڑ گیا ہے۔ میں چپ ہو جاتی، آخر کیا بتاتی؟ میرے نصیبوں کو آگ لگانے والا میرا شوہر ہی ہے، جو میری زندگی کو جہنم بنائے ہوئے ہے۔ بڑی بہن کا شوہر دبئی جاب کرتا تھا، وہ اپنی بیوی کے لیے ایپل والا موبائل لے کر آیا۔ آپی مجھے دکھا رہی تھی، دیکھو شہناز، لاکھوں روپے کا موبائل گفٹ کیا ہے تیرے جیجو نے۔ میں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی، ایک آنسو پلک کو نم کر گیا۔ کاش کبھی مجھ پہ بھی ایسی قسمت مہربان ہوتی، کاش اللہ نے میرے بھی نصیب ایسے لکھے ہوتے۔ بچے اب بڑے ہو رہے تھے۔ ایک دن بچوں کی وجہ سے میری جیٹھانی اور دیورانی سے جھگڑا ہو گیا۔ جیٹھانی نے کافی تانے دیے، تیرے بچے میرے گھر سے 2 وقت کھانا کھاتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، اتنے غیرت مند ہو تو ان کو کھلاؤ نا۔ میں بہت روئی تھی۔ میرا شوہر تو ہے ہی بے غیرت۔ جب اکبر گھر آیا میں نے اسے بتایا، آج گھر میں اتنا تماشا ہوا ہے، انہوں نے تانے دیے ہیں اور تم بے غیرت بن کر گھومتے رہو بس۔ وہ بھائی کے گھر گیا،
اور سب کے ساتھ جھگڑنے لگا۔ میرے بچوں کو گالیاں دینے والے تم کون ہوتے ہو؟ بات جب بڑھی تو میرے شوہر نے ان سے کہا مجھے الگ کر دو بس۔ گھر میں دیوار کھینچ دی گئی۔ بچوں کو گود میں لے کر کہنے لگا اب ان چاچو لوگوں کے گھر نہیں جانا، بھوک لگے تو ماما سے کہنا کھانے کا۔ گالیاں دینے لگا، میرے بچوں کو ڈانٹتے ہیں۔ میں تلخ لہجے میں بولی اب تو کچھ شرم کر لو، اب تو کچھ کام دھندا کر لو۔ وہ بولا کیا تم ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ کبھی پیار سے بات کر لیا کرو، جب دیکھو مجھے تانے دیتی رہتی ہو۔ تم کو سب کچھ ملتا تو ہے نا، پھر کیوں تماشا کرتی ہو؟ میں نے چلا کر کہا سب کے گھر میں نئی موٹر بائیک ہے اور ہمارے پاس پرانی سی ٹوٹی ہوئی یہ میرا موبائل دیکھ رہے ہو، 5 منٹ بھی اس کی بیٹری نہیں رہتی۔ بچوں کی ہزاروں ضروریات ہیں، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میری شکل دیکھو، میں بھکارن بن گئی ہوں، تھک گئی ہوں میں۔ میرے پاس بیٹھ کر بولا تو ہر وقت جھگڑتی رہتی ہے، کبھی تو پیار سے بات کر لیا کر میرے ساتھ۔ میں نے اسے سائیڈ پہ دھکا دیا، وہ خاموش ہو گیا۔ میں تھک ہار گئی تھی، اب سوچ رہی تھی بس اس سے طلاق لے لوں گی۔ اپنے 1-2 کزن سے بھی بات کی تھی جو وکیل تھے، انہوں نے تسلی دی ہم ساتھ ہیں، آپ کے طلاق لے لو۔ اس کمینے سے میں سوچ رہی تھی کہ آج گھر آئے گا تو بس اس کو بول دوں گی طلاق دے دو مجھے۔ میں انتظار کر رہی تھی، وہ رات 10 بجے آیا، بچے سو رہے تھے۔ دونوں بچوں کے ماتھے پہ بوسہ کیا، ان کے ہاتھ چومے، پھر چارپائی پہ بیٹھ کر مجھے آواز دی شہناز مجھے روٹی دے۔ میں کروٹ بدلے لیٹی رہی، اس نے پھر آواز دی شہناز سن لے، اٹھ جا۔ میں چپ رہی، وہ پاس آیا، مجھے دیکھا، میں نے آنکھیں بند کر لی، مجھ پہ کمبل اوڑھ کر بولا تھک جاتی ہے سارا دن۔ کچن میں گیا، کھانا دیکھنے لگا، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے۔ ایک پیالی میں نمک مرچ ڈال کر اس میں تھوڑا پانی ملا کر سوکھی روٹی کھانے لگا۔ میں دیکھ رہی تھی، میں دل میں سوچنے لگی کتا مرتا بھی نہیں ہے۔ کھانا کھا کر سو گیا۔ دوسرے دن صبح ہم کسی بات پہ جھگڑنے لگے۔ میں نے اس سے کہا بس مجھے طلاق دے دو، میں اب برداشت نہیں کر سکتی، میں تھک گئی ہوں۔ غصے میں نے اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ وہ طلاق کا نام سنتے ہی چپ ہو گیا، جلدی سے کپڑے چینج کرنے لگا، پھر بائک لی، باہر جانے لگا۔ میں نے چلا کر کہا اللہ کرے تو مر جائے، میری جان تو چھوٹ جائے تم سے۔ وہ بائک باہر کھڑی کر کے کمرے میں گیا، کسی کاپی پہ کچھ لکھا، پھر چلا گیا۔ میں گالیاں دے رہی تھی، رو رو کر تھک گئی۔ میں اسے بددعا دے رہی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا بس اب اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ 2-4 گھنٹے گزرے اور میں میکے جانے لگی، بچوں کو ساتھ لیا۔ اتنے میں گلی میں ایک شور سا برپا ہوا۔ میں رو رہی تھی، ہمارے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، پورا گاؤں چارپائی اٹھائے میرے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ میں حیران تھی کیا ہوا۔ اتنے میں ایک لڑکا فون پہ بات کر رہا تھا یار اکبر کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مر گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے مجھ پر قیامت آ گری۔ میں ساکت ہو گئی، چارپائی صحن میں رکھی گئی۔ سب لوگ قبر کھودنے کی بات کرنے لگے، کچھ جنازے کا ٹائم دیکھنے لگے۔ مسجد میں اعلان ہونے لگا، اکبر میرے سامنے چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا۔ کون یقین کرے کہ وہ مر چکا ہے۔ میں چیخنے چلانے لگی اکبر اٹھ جا، میں نہیں کچھ مانگتی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں طلاق کی بات بھی نہیں کرتی۔ میں اس کے پاؤں چومنے لگی، اکبر اٹھ جا، میری جان اٹھ جا، دیکھ میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے تیرے ساتھ ہی رہنا ہے، میں بھوکی پیاسی رہ لوں گی، مجھے یوں چھوڑ کر نہ جا، میں کھانا بنا کر لاتی ہوں، بھوک لگی ہے نا تم کو۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں چیختی رہی،
لیکن وہ منو مٹی تلے جا سویا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے دنیا کے رنگ نظر آنے لگے، مجھے رشتے بدلتے دکھائی دینے لگے۔ پھر جو اپنے تھے وہ سب منہ موڑنے لگے، مجھ پہ دنیا نظریں کسنے لگی۔ بچے بابا ڈھونڈنے لگے، اب کون ان کا نیند میں آ کر ماتھا چومے گا؟ کون مجھے آواز دے گا؟ کون میرے تلخ لہجے برداشت کرے گا؟ مجھ سے مکان چھین لیا گیا، جو حصہ بنتا تھا وہ بھی نہ دیا۔ میں اکبر کے بعد در بدر ٹھوکریں کھانے لگی۔ اب بچے بھی کچھ فرمائش نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں بابا اب نہیں رہے۔ میرے سگے بھائی بھی منہ موڑ گئے۔ میں لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کر کام کرنے لگی۔ ایک دن مجھے اس کی ڈائری ملی جس پہ لکھا تھا، شہناز سے شادی کر کے بہت خوش ہوں، شہناز سے بہت پیار کرتا ہوں۔ وہ پاگل ہے، بالکل سمجھتی ہی نہیں، جھگڑتی رہتی ہے۔ دیکھو آج اس نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ کہتی ہے مہنگا موبائل لا کر دو، اسے کیسے بتاؤں نہیں لا سکتا۔ آج میرے بچوں کو میرے بھائی نے گالی دی، میں بہت رویا ہوں۔ میرے بچے میری جان ہیں۔ شہناز کو بخار ہے، وہ بیچاری میرے لیے کیا کچھ برداشت کر رہی ہے۔ اللہ نے چاہا ہمارے حالات بدل جائیں گے، پھر شہناز کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اب وہ مجھے کھانا نہیں دیتی، میں جانتا ہوں ناراض ہے مجھ سے۔ میں نے نمک مرچ سوکھی روٹی کھائی ہے، آج میری کمر میں اینٹ لگی ہے۔ زخم بہت گہرا ہے، شہناز کو نہیں بتاؤں گا، پریشان ہو جائے گی بیچاری۔ ڈاکٹر کہہ رہا 15 ٹانکے لگے ہیں، آج مجھے چوٹ بھی لگی ہے، کہہ رہی ہے طلاق دے دو، میں مر جاؤں گا اس کے بنا، ابھی غصے میں ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ڈائری کو سینے لگا کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ہم سفر تو ہم سفر ہوتا ہے نا، وہ جیسا بھی تھا میرا سایہ تھا، میری ڈھال تھا۔ اس کے بعد زمانے کی ٹھوکریں کھا کر سمجھی ہوں، اس کے ساتھ میرے دونوں جہاں تھے۔ تھک ہار کر گھر آتی ہوں، اب ٹوٹ گئی ہوں۔ میں بچوں کی خاطر زندہ ہوں بس، ورنہ کب کی ختم ہو جاتی۔ میں خود کو اذیت دیتی ہوں، کیوں جھگڑتی تھی اس کے ساتھ، کیوں اس کو ستاتی تھی، کیوں میں لوگوں کو دیکھ کر بڑے خواب دیکھتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہوتا تو شہزادی سی زندگی گزار رہی ہوتی۔ کیا میں بخشی جاؤں گی؟ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ میں مشکل وقت میں اس کا سہارا، اس کی ہمت نہ بن سکی۔ میں مطلب پرست لالچی ہو گئی تھی۔ اب تو اکثر لوگ میری مدد کرتے ہوئے میرے جسم کی بات بھی کرتے ہیں۔ سب عورتوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں کہ پیسہ ہم سفر کے سامنے خاک بھی نہیں ہے۔ لالچ اور بڑے بڑے خواب کی تمنا میں لوگوں کی نوکرانی نہ بن جانا۔ شوہر اگر ایک وقت کی روٹی بھی کھلائے تو مسکرا کر سینے سے لگ جانا۔ خدا کی قسم، زمانے کی لاکھ تلخیوں کو وہ تمہاری خاطر اپنے سینے پہ برداشت کرتا ہے۔ پلیز اگر کوئی بہن اپنے شوہر سے یوں بیزار ہے تو سمجھ جائیں، اس سے پہلے کہ آنسو مقدر بن جائیں۔